اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں رکھ دیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے اس میں پیدا کیے، وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، ٹہنی والے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو بغیر ٹہنی کے ہیں، سب ایک ہی پانی سے پلائے جاتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تشریح مختصر سن لیجئے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، اپنے بیانوں میں یہ آیتیں بہت پڑھتے تھے اور اس کی تشریح کرتے تھے۔ زمین ایک قدرتی فرش کے مانند آدمی کے قدموں کے نیچے پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک طرف انسان کی ضرورت کے لیے سمندر کی گہرائیاں ہیں تو دوسری طرف پہاڑوں کی بلندیاں بھی ہیں، تاکہ دونوں مل کر زمین کا توازن برقرار رکھیں۔ درخت ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہو سکتے تھے، مگر ان میں جوڑے ہیں جن کے درمیان تزویج کے عمل سے، نکاح کے عمل سے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا کہ جن کے درمیان تزویج کے عمل سے دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کی نشانیوں پر جو شخص بھی سنجیدگی سے غور کرے گا وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ دنیا ایک با اختیار مالک کے تحت ہے اور اس نے اپنے ارادے کے تحت اس کی ایک با مقصد منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ باشعور منصوبہ بندی کے بغیر زمین پر یہ معنویت ہرگز ممکن نہ تھی۔ زمین میں ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ ایک ہی مٹی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کہہ رہا ہے، یہ جملے کہتے تھے کہ زمین ایک عجیب نشانی ہے کہ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، مگر ایک جگہ سے ایک درخت نکلتا ہے اور اسی کے پاس دوسری جگہ سے دوسرا درخت، ایک میں میٹھا پھل ہے اور دوسرے میں کھٹا پھل ہے، کوئی زیادہ پیداوار دیتا ہے اور کوئی کم پیداوار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس طریقے سے زمینوں سے پھل پیدا نہیں کر سکتے کہ بھئی ایک میٹھا ایک کھٹا، اور پھر درختوں کی شکلیں بھی آپ دیکھیے، کوئی لمبا ہے کوئی مختصر ہے، سب، اور اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے سیب ہے غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، نہ، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور بار بار اللہ بیان کرتے ہیں، اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے۔ جب بھی گھر میں آپ کے پھل آئے، مارکیٹ میں پھل دیکھو تو یہ دیکھو کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ
اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی، اے اللہ ہر اس کام سے تو میری حفاظت کر جو مجھے رسوا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔